نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء۔ حضرات گرامی، اسٹیج پہ تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، سرزمین برہیٹ کے ذمہ داران اور میرے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا جن سیلاب، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے 10 سے 15 منٹ میں رہوں گا، اور اس 10-15 منٹ میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ محبت کا رچانا یہ غلط ہے۔ اپنے سماج کے لوگوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے، اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے، اس پر بیان سن رہے تھے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے پہلے ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس ٹائم کوئی میچ چل رہا ہے، کرکٹ وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہو؟ بڑے شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں؟ خاموشی میں شرافت چھپی ہے۔ علماء کرام سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے استاذ محترم فضیلت الشیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ، فقیہ مدینہ منورہ، ان کی ایک بات کا خلاصہ آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، جو اس وقت خصوصاً فضیلت الشیخ معراج احمد سلفی حفظہ اللہ کی تقریر کے بعد بہت موزوں وقت ہے اور بہت بہترین اور مناسب ٹائم ہے۔ وہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا میں جواب دوں گا، بات ختم میری۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، کیا وہ کسی غیر مسلم سے کہیں کوئی پوائنٹ ہے کہ محبت کی جا سکتی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو سکتا ہے ہماری دکان کے بازو میں والے دکان والا غیر مسلم ہو سکتا ہے جس گاڑی میں ہم بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اس کا ڈرائیور غیر مسلم ہو سکتا ہے جس مائک میں میں بول رہا ہوں اس کا آپریٹر غیر مسلم ہو۔ پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا۔ تو غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہوئے کیا کہیں کچھ پوائنٹ ہے، کوئی بیس ہے کہ جس پر آپ کسی غیر مسلم سے محبت کر سکتے ہو یا نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو شریعت کا ایک واضح اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے ان لوگوں نے کیا، فتکونون سوا، تو تم اور وہ برابر ہو جاؤ انجام آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن ہاں، اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی جیونی کو دیکھتے ہیں، سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ جگہوں پہ پوائنٹ ہیں جہاں محبت غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے۔ میں 5 پوائنٹ گنا رہا ہوں، جس میں سے
کچھ حرام ہے اور کچھ جائز ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے اس لیے محبت رکھے کیونکہ اس کا دھرم بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو اس کا جواب آپ جانتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یہ صرف حرام نہیں، یہ کفر ہے۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے اس وقت مہا کمبھ چل رہا ہے اور ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لوگ جا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، نہا رہے ہیں۔ اب کوئی مسلمان نوجوان گھر پہ دیکھتے دیکھتے سوچنے لگے، یار اپنے یہاں بھی کوئی ایسا ہوتا، کوئی گنگا ہوتی، کوئی زمزم کا کنواں ہوتا، ہم بھی جاتے نہاتے، ہم بھی جاتے نہاتے۔ کتنا اچھا دھرم ہے، دیکھیے کتنا آسان ہے، دنیا بھر کے پاپ کرو، ایک ڈبکی لگاؤ، بس پوتر ہو گئے۔ ایسا سوچ سکتا کہ نہیں سوچ سکتا؟ اور سوچ رہے ہیں لوگ، ہاں سوچ رہے ہیں، کروڑوں کا گبن، ان کا کھاؤ ان کا کھاؤ، سب لوٹ مار کے جا کے ڈبکی لگاؤ، نکلو گے تو ایسا لگا بھی امی کے پیٹ سے نکل کے آ رہے ہیں، گناہ ہی نہیں، پاک۔ تو اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم سے اس لیے محبت کر رہا ہے، اس لیے دوستی کر رہا ہے کہ اس کا دھرم بڑا اچھا لگتا ہے، یہ کفر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے اس لیے محبت کرے، دوستی رکھے کہ اس کا کوئی کام بڑا اچھا لگتا ہے جو کام حرام ہے۔ اس کی مثال یہ، میرے نوجوان ساتھیوں بتاؤ کس کس کو اکشے کمار کا ڈانس اچھا لگتا ہے؟ دیکھتے ہو، شرماؤ نے، مجھے پتا ہے سب دیکھتے ہو۔ اگر کسی ایکٹر کا ڈانس یا کسی سنگر کا گانا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اس اچھے لگنے کی وجہ سے آپ اس ایکٹر کے فین بنے بیٹھے ہو، تو آپ گھر بیٹھے فری میں گناہ کما رہے ہو۔ صرف آپ اس سے محبت کر رہے ہو، کس لیے؟ یار بڑا اچھا ڈانس کرتا ہے، بڑا اچھا گانا گاتا ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، اس لیے آپ اس سے محبت کر رہے ہو۔ اچھا، فین ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لوگ فین ہوتے ہیں نا، اور مشکل سے بھائی خطیبوں کو دنیا میں ہم لوگوں کو بھی تھوڑے تھوڑے فین ہیں جو تھوڑی تھوڑی ہوا دیتے رہتے ہیں۔ یہ فین وین کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں عقیدت مندی ہوتی ہے، اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے، یہاں کوئی فین وین نہیں ہوتا، ادھر چلتا۔ اور فین کے معاملے میں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لوگ اتنا لڑتے ہیں کہ سگے بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے فین ہیں، تم اس کے فین ہو، دونوں فین ٹکرائیں گے، پنکھا ٹوٹ جائے گا، ہاں، تو اس لیے لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 2، اگر کسی غیر مسلم سے اس لیے دوستی ہے، محبت ہے کہ اس کا وہ کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو شریعت میں حرام ہے، جیسے کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے، یا کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، تو آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ سے دوستی ہو جائے اور آپ اس سے محبت کرنے لگو، یہ بھی حرام اسلام ہے۔ نمبر 3، اگر کسی غیر مسلم سے اس لیے محبت ہو جائے یا اس لیے دوستی آپ کر لیں کہ اس میں آپ کا ذاتی فائدہ ہے، ذاتی فائدہ ہے، سمجھ رہے؟ ذاتی فائدہ مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں وہ کمل والی پارٹی مسلمانوں کے لیے جان لیوا ہے۔ اب کوئی صاحب کمل والی پارٹی کے دیوانے بنے ہیں کوئی ودھائکا کے، کیوں؟ ان کا ذاتی فائدہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی کے زمانے میں ملتی ہے۔ ایک صحابی ہے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد ہونے والی تھی، اللہ کے نبی کی پلاننگ چل رہی تھی، انہوں نے ایک چٹھی لکھی، چپکے سے مکہ بھیج دیا۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، تو ان لوگوں کو چٹھی بھیجی اللہ کے نبی کا راز فاش کرنے کے لیے، ان کو فائدہ پہنچایا۔